ان کی بھی توکل کی جہت ملتی ہے۔ من وجہ ہمارے حقانی صاحب اکثر وہ تقابل کرتے رہتے ہیں، مثلا ایک عالم دین جو ہے نہ اگرچہ اچھا ہے کہ اس کے کوئی مادی وسائل ہوں، لیکن وہ نہ اس کا کوئی ایکڑ ہے، نہ کارخانہ ہے، نہ دکان ہے، نہ اس کی کوئی تنخواہ ہے جس طرح پکی ہوتی ہے حکومت کی طرف سے۔ یعنی ایسے بھی ہیں، بعض کی ہے لیکن کوئی پتہ نہیں، مسجد والے کہیں اگلے جمعے نہ آنا، لیکن اس کے باوجود ان کی خوشحالی کا راز یہ ہے، اگر وہاں یہ شرط پائی گئی ہے کہ جس کی پکی تنخواہ ہے یا سامنے کھیت ہے یا اس طرح کے وسائل ہیں، اس کا اسباب کی طرف بھروسہ ہے اور اس کا رب کی ذات کی طرف بھروسہ ہے کہ رب کے دین کا جو کام کرنا ہے تو رب نے ہی کھلانا ہے۔ یعنی یہ مشکل بڑا ہے کہ بندہ للہ فلہ کام کرے، اور رب جب پرندوں کو دے رہا ہے، جانوروں کو دے رہا ہے، تو اپنے دین کے خادموں کو کیوں نہیں دے گا؟ اور اس جہت میں جب یعنی بظاہر نہ تنخواہ ہے، نہ بینک بیلنس ہے، نہ کوئی مربع زمین ہے، اس طرح کی فیکٹری وغیرہ کے اسباب نہیں، لیکن پھر بھی اس نے درد سر نہیں لی ہوئی کہ اب کیا بنے گا، بچوں کا کیا بنے گا، یہ جو جہت ہے پرندوں کے ساتھ تھوڑی سی مشابہت والی، اس میں بھی رب برکتیں ڈال دیتا ہے۔ اب یہاں پر دو طرح کے امور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ اس ابتدا اور تمہید جو ہے وہ ہماری مکمل ہوئی، لیکن موضوع کا جو کچھ حصہ ہے اگرچہ ٹائم مکمل ہو گیا ہے، وہ آج اس میں شامل کریں گے۔ کل چونکہ سوالات کے جوابات ہیں اور پھر اگلا موضوع پھر اسی سے انشاءاللہ ریلیٹڈ ہوگا۔ اب یہ ہے کہ کرونا وائرس ہے یا نہ جانے آگے کیا کیا وائرس آئیں گے، یعنی جو باطل کا ایجنڈا ہے کرنسی کا، کہ لوگوں کو ڈرا دیا جائے کہ یہ نوٹ جو تیرے ہاتھ میں ہے اس سے پہلے 1000 بندے کا ہاتھ لگا ہے اور اس میں فلاں فلاں بیماری تھی اور ساری تیرے گھر آ گئی ہے، لہذا فوراً اپنے گھروں سے نوٹ باہر پھینک دو۔ اور نوٹ والی کرنسی اس لیے ختم کی جا رہی ہے کہ اس کے ذریعے سے کائنات کے کونے کونے سے بیماریاں دوسری جگہ جا رہی ہیں، اس طرح کا کوئی ہوا بنا کر آگے پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کو لٹاتے جائیں، اب الٹے ہو جاؤ، اب لیٹ جاؤ، اب سر نہ اٹھاؤ، اب دیکھنا بند کر دو۔ تو ہمیں ہماری شریعت نے کبھی بھی اندھیرے میں نہیں چھوڑا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے، ترکتکم علی ملت بیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں روشن ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی اتنی روشن ہے جتنا دن روشن ہوتا ہے۔ یعنی قیامت تک جو بھی اندھیرا آئے گا میرا سویرا اس کا مقابلہ کر کے اس کا ازالہ کرے گا۔ تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو ہم نے اینٹی کرونا میں پیش کیا، اس کی مباحث کافی پیش کی، اس میں بڑے بڑے لوگوں نے خیانتیں کی، حدیث بیان کرتے ہوئے صرف انگریز امریکہ کی خوشنودی کے لیے آدھا آدھا حصہ کاٹ کے وہ ایک حدیث سامنے رکھ کے پھر آگے اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طاعون کے لحاظ سے یہ ارشاد فرما دیا کہ جب تم سنو کہ کسی شہر میں ہے تو ادھر نہ جاؤ، اور جہاں ہو وہاں سے فرار کی نیت سے نہ نکلو، لا تخرجوا فرارا منہ۔ تو اب نہ جاؤ، کیوں نہ جاؤ؟ اس پر یہ کہ جاؤ گے تو بیماری لگ جائے گی، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں منشاء رسول علیہ السلام میں 1% بھی نہیں کہ جاؤ گے تو بیماری لگ جائے گی۔ بیماری سے بچاؤ کے لیے نہیں روکا، اور ادھر اگر بیماری سے بچاؤ کے لیے روکنا ہوتا تو پھر جس شہر میں ہو وہاں آ جائے
تو وہاں سے دوڑ مت لگاؤ، وہاں ہی رہو۔ اگر وہ مفہوم ہوتا تو کہتے جہاں آ گئی ہے فوراً نکل جاؤ، کہ موت ہے، موت ہے، موت سے بچ جاؤ۔ لیکن سرکار نے فرمایا یہاں جہاں آئی ہوئی ہے، یہاں تک کہ جس گھر میں ہو اس گھر میں آ گئی ہے۔ ایک تو نا شہر کے ایک کونے میں آئی ہے اور تم دوسرے میں ہو، فرمایا اب بھی بھاگنے کی اجازت نہیں، اگر تمہارے گھر میں آ جائے پھر بھی بھاگنے کی اجازت نہیں، پھر بھی تم اس جگہ سے بھاگ نہیں سکتے۔ اگر بھاگو گے تو کیا ہے؟ فرمایا یوں ہے گناہ کبیرہ جیسے کافروں کی فوج سامنے ہو اور کوئی دوڑ لگا کے بھاگ جائے، اتنا بڑا جرم ہے۔ اب جو اسلام کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وہ طاعون جب گھر میں آ جائے تو کیوں نہیں بھاگنے دیتا؟ طاعون جب شہر میں آ جائے تو وہ اسلام کیوں نہیں بھاگنے دیتا کہ میرا مومن مسلم بڑا قیمتی ہے اور اس کو مرض لگ جائے گا، اس کو اجازت دی جائے کہ بھاگ جائے؟ کیوں اس بھاگنے کو گناہ کبیرہ قرار دیا جا رہا ہے؟ اور کہا ادھر یہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اور ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھاگنا جائز نہیں، تم جا نہیں سکتے۔ اور آگے اس کی وضاحت ہم کریں گے کہ بھاگنا جو فرارم من ہو، طاعون اور موت سے ڈر کے بھاگ نہیں سکتے۔ ہاں اگر یہ عقیدہ پکا ہے کہ موت تو یہاں بھی آنی ہے وہاں بھی آنی ہے اور دوسری جگہ کسی کا جا کے تعاون کرنا ہے، مدد کرنی ہے، تو پھر جانے کی اجازت بھی دی گئی۔ اور وہ اورینا والی حدیث جو مدینہ منورہ سے ان کو نکال کے دوسری جگہ بھیج دیا گیا، ان کی ایک بیماری کے باوجود انہیں اجازت دی گئی، وہ علیحدہ موجود ہے۔ اب یہاں کی صورتحال پر پورا اسلامی لٹریچر، یعنی وہاں جو جانے سے روکا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے نہیں تھا کہ جراثیم چمٹ جائیں گے، اگر چلے جاؤ گے تو تم پیچھے ہٹ جاؤ، یہ نہیں تھا۔ اس کے مقاصد کچھ اور تھے، یہاں تک کہ محدثین نے سب سے پہلے تو یہ لکھا کہ وہاں جا کر اگر تجھے بیماری لگ گئی تو دل میں شیطان ڈالے گا کہ اگر میں نہ آتا تو بچ جانا تھا، آیا ہوں تو بیماری لگ گئی ہے تو تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ تو پھر اسلام سد ذرائع کے طور پر کہ جس گلی میں چلنے سے آگے کنویں میں گرنا ہے، اسلام نے کہا اس گلی میں ہی نہ جاؤ۔ اب روکا ہے اس مقصد کے لیے کہ وہاں جا کر، یہ نہیں کہ جانے سے تمہیں بیماری ضرور لگے گی، اگر لگ گئی اللہ کے حکم سے، مستقل رب کا حکم جو ہے، سبب کسی وہاں کے بیمار کی وجہ سے نہیں، اللہ کے حکم سے اگر لگ گئی تو شیطان تمہیں گمراہ کرے گا اور عقیدہ تقدیر تمہارا خراب کرے گا۔ تو ہر بندہ اتنی قوت مدافعت نہیں رکھتا کہ شیطان کو ایسے موقع پہ ڈانٹ کے پیچھے کرے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا۔ یہاں تو بڑے بڑے گرے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں۔ تو اس بنیاد پر سرکار نے فرمایا کہ ایسی نوبت ہی نہ آنے دو کہ تم امتحان میں پڑھو، آزمائش میں ہی نہ پڑھو، تم ادھر نہ جاؤ۔ اور اس کے ساتھ جو دیگر امور ہیں ان میں اس چیز کو بھی واضح کیا گیا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی حکمتیں زرقانی علی الموطا، امام مالک کے موطا میں اس کی جو شرح یہ لکھی گئی، الاقدام علیہ تعرض للبلاء، یہ پہلی جو میں نے بیان کی کہ جانا اپنے آپ کو امتحان کے لیے پیش کرنا ہے۔ تو امتحان میں تو چانس دو ہے نا، ہو سکتا ہے فیل ہو جاؤ، ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤ۔ تو جب امتحان فرض نہیں تم پہ تو ادھر امتحان کے رستے پہ کیوں پڑھتے ہو؟ نہ امتحان کے لیے جاؤ۔ اچھا تو یہ ہے نا کہ امتحان سے بچ جاؤ، آزمائش ابتلا سے بچ جاؤ۔ تو سرکار نے شفقت کی
کہ خواہ دل کا وہ اہم ترین امتحان جو ہے جس کے نتیجے میں تقدیر کا انکار بھی ہو سکتا ہے، تو تم اس رستے پہ نہ جاؤ۔ دوسرے نمبر پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس کا مطلب یہ ہے، ربما کان فیہ ضرب من الدعوی لمقام الصبر، ہو سکتا ہے کبھی اس میں بڑائی اور تکبر کا دخل ہو، بڑائی اور تکبر کا دخل ہو، یعنی جانے میں کس طرح، یعنی یہ قطع نظر اس کے کہ آگے تقدیر کے جو معاملات ہیں یہ اپنے طور پر اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے، اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے کہ سارے ڈرے ہوئے ہیں، کوئی نہیں جاتا، میں جاتا ہوں، تو شریعت نے کہا کہ جہاں پہلے ہے تم نہ جاؤ، چونکہ تمہارے جانے کی جہت میں ہو سکتا ہے اندر تکبر شامل ہو، اور شریعت ایسا موقع نہیں دینا چاہتی، لہذا سرکار نے اس بنیاد پہ روک دیا۔ تیسرے نمبر پر اس کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے روکنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تم اپنے آپ کو متوکل شو کرنا چاہتے ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں جا کے پھسل جاؤ اور توکل تمہارا پارا پارا ہو جائے۔ تو یہ جہت تھی کہ جب واضح طور پر وہاں بیماری عملاً موجود ہے، تو ان تین وجوہات کی بنیاد پر سرکار نے غلاموں پہ شفقت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم وہاں نہ جاؤ۔ اور اس میں اگلا مرحلہ جو ہے کہ جو اس سے آگے کا ہے کہ اگر کسی کا شک نکالنے کی ضرورت پڑ جائے تو پھر سرکار کی اپنی سنت بھی ہے اور صحابہ کی سنت بھی ہے، جو ہم نے اعلان کیا تھا کہ طواف کرائیں گے یا معانقہ کریں گے، کہ پکڑ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کا ہاتھ، جس کو مرض تھا جذام کا، تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ساتھ بٹھا کے، یہ جو آج مثلا کرونا کی بات تعاون سے ساری سمجھنی ہے نا، آج کرونا کو اچھوت بنا دیا گیا اور بنایا جا رہا ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہم امت ہیں، ابو داؤد سنن ابی داؤد میں آپ کی یہ حدیث موجود ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید رجل مجذوم، مجذوم کا ہاتھ پکڑا، جس کے لحاظ سے وہ 6 فٹ جو ہے وہ لوگوں نے داستانیں بنائی ہوئی ہیں اس حکمت کو سمجھانی جو سرکار فرما رہے ہیں۔ اگر اس لیے فرمایا تھا کہ مجذوم کو نہ دیکھو، اس لیے فرمایا تھا کہ فروا من المجذوم فرارک من الاسد، کہ یوں اس سے دور ہو جاؤ جیسے شیر سے دور ہو جاتا ہے، یا اس کی طرف لا تدیم النظر، اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھو، یا اتنے فٹ وہ دور ہو۔ اس بیس پر اگر یہ تینوں احادیث تھیں کہ قریب وہ آئے گا تو پھر بیماری لگ جائے گی، تو پھر کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بٹھا کے اللہ کے حکم وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کی خود خلاف ورزی کرنا چاہتے تھے؟ کہ رب فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور مجذوم اور بیمار کو ساتھ بٹھانا ہلاکت ہے دوسرے نقطہ نظر کے مطابق۔ وہ جو 3 احادیث غلط مفہوم میں جو لوگوں نے بیان کی، تو پھر سرکار معاذ اللہ یہ الزام لازم آئے گا کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ ولا تقتلوا انفسکم کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سرکار نے خود ہی خلاف ورزی شروع کر دی ہے، امت تو پھر کرے گی۔ تو اس بنیاد پر 1% بھی ان احادیث میں یہ نہیں تھا، چونکہ وہ ادوا